مولاي صل وسلم دائما أبدا على الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ النبأ کی آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 8 تک تلاوت ہوئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا ان پہلی 2 آیات میں، آیت نمبر 4 اور 5 میں، کہ جو مشرکین مکہ کفار اس بات کے انکاری تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، جو انسان مر جاتا ہے وہ مٹی اور خاک بن جاتا ہے، اسے دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا، وہ رب کی بارگاہ میں کس طرح پہنچ جائے گا، کسی کے ذرات کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک قبر سے کئی انسان اٹھیں گے تو ان کے آپس میں اجزاء ملنے کے بعد وہ کس طرح علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ تو طاقتور ہے۔ اللہ کی شان تو قدرت اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی، اس کے اندر زوال نہیں آتا، اس کے اندر کمی نہیں آتی۔ تو فرمایا کلا سیعلمون، یقیناً یہ ان قریب جان لیں گے۔ جس وقت مشرکین اٹھیں گے اپنی قبروں سے، کفار اٹھیں گے اپنی قبروں سے، اللہ کا حکم ہوگا کہ میدان عرفات کے اندر جمع ہو جاؤ۔ تو فرمایا جس وقت یہ اٹھ کر وہاں پہنچیں گے پھر کہیں گے کہ کاش کہ ہم پہلے مان لیتے۔ فرمایا ان قریب یہ جان لیں گے، اس وقت سمجھ آئے گی کہ ہاں واقعی جو اللہ کے نبی دنیا میں آئے، اللہ کا پیغام پہنچایا، ہم پیچھے رہ گئے، نقصان کے اندر چلے گئے۔ تو اس وقت یہ کہیں گے کہ ہاں یقیناً ہم جانتے ہیں اللہ کا فرمان سچا تھا۔ جو دوسرا ہے ثم کلا سیعلمون، یہ ایک ہی لفظ ہے، صرف ثم کا اضافہ ہے۔ فرمایا یہ مسلمان ایماندار تصدیق کریں گے وہاں، اور یا اللہ تیرا پیغام تو سچ تھا، ہم ان کو کہتے آئے، تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا، اور ہم اس وقت بھی ہم نے تصدیق کی، ایمان لے آئے، آج بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اللہ تو بھی سچا ہے، تیرا کلام بھی سچا ہے، اور تیرے نبی جو پیغام پہنچایا وہ پیغام بھی سچے تھے، تیرے نبی بھی سچے تھے۔ تو ہم اس بات کی تصدیق دنیا کے اندر بھی کر کے آئے، آج بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو فرمایا ثم کلا سیعلمون، وہ ناکام ہو گئے، ان کو اللہ پاک اجر بھی عطا فرمائے گا، اس تصدیق کرنے کا اجر بھی ہوگا۔ تو فرمایا ثم کلا سیعلمون، اور پھر ان قریب یہ جان لیں گے۔ آگے اللہ پاک نے زمین کا ذکر فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا۔ الم نجعل الارض، کیا نہیں بنایا زمین کو مہادا، ایک بستر بنا دیا تمہارے لیے۔ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے جی تو کسی اور نے تو زمین کو نہیں بنایا، آسمانوں کو نہیں بنایا، اس کائنات کو نہیں بنایا۔ تو فرمایا اس زمین کو اللہ نے بچھونا بنا دیا۔ اچھا یہی زمین ہے، اسی کے اوپر ہم لیٹتے ہیں، اسی کے اوپر ہم سوتے ہیں، اسی کے اوپر ہم اپنے مکانات بناتے ہیں، اسی کے اوپر ہم کاروبار کرتے ہیں، اسی زمین سے اللہ ہمیں اناج دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔
تو فرمایا کیا یہ زمین کسی اور نے بنائی ہے؟ مہاد کہتے ہیں بچھونے کو، جس ماں کی گود کو بھی مہد کہتے ہیں۔ جس طرح سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی نہیں ہیں، آپ کی والدہ ہے، بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ تو جس وقت ماں کی گود میں آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس بات سے پریشان ہے، اللہ میرا کسی مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہوا، میرا کوئی خامد نہیں بنا، آج بچہ لے کے اپنے قبیلے کے اندر جاؤں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مریم تم نے پریشان نہیں ہونا، وہ لوگ سوال کریں گے، آپ نے اشارہ اس بیٹے کی طرف کرنا ہے اور یہ بیٹا ہی آپ کا بتائے گا، جو تیری گود کے اندر آیا یہ عام بچہ نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، صاحب کتاب نبی ہے۔ تو جس وقت وہ لوگ آئے فاشارت الیہ، تو آپ وہ اشارہ کرنے لگے، آپ نے اسی بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور وہ قوم کہنے لگی تو ماں کی گود کے اندر کس طرح آ گیا، تیرا تو باپ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ماں کی گود میں ہیں، مفسرین لکھتے ہیں یا 3 دن یا 1 دن کے بھی بیٹے ہیں۔ تو کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے کتاب دی ہے۔ تو اسی طرح مہد کہتے ہیں، ماں کی گود کو بھی مہد کہتے ہیں، زمین کو بھی اللہ نے مہد بنایا ہے، یہ گود کی طرح ہے، یہ بستر ہے آپ کا۔ تو فرمایا کس نے بنایا؟ تمہارے رب نے بنایا۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا والجبال اوتادا، فرمایا ان پہاڑوں کو اللہ نے میخیں بنا دیا۔ جس وقت آپ کسی لکڑ کو جوڑتے ہیں، کاریگر اس کے اندر کل ٹھوکتے ہیں، گاڑتے ہیں تو وہ ایک بن جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے پہاڑ کو اس زمین کی مضبوطی کے لیے، زمین ہلنے نہ پائے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہاڑ فضول کھڑے، اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، کسی چیز کو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ہماری یہ سوچ، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو اللہ نے اس کائنات کو سجایا۔ فرمایا جس حدیث پاک کے اندر آیا، فرمایا جس وقت اللہ نے زمین کو بنایا، زمین کانپنے لگی، ہلنے لگی، تو اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ یا اللہ، اس وقت اللہ پاک نے پھر پہاڑ کو پیدا کر دیا۔ جس وقت پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیے، زمین رک گئی۔ اللہ کے فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ اس پہاڑ سے کوئی طاقتور اور چیز بھی بنائی ہے؟ ذرا غور کرنا، یہ پہاڑ اس زمین کو روک کے کھڑے ہیں۔ فرمایا یا اللہ اس پہاڑ سے بڑھ کے کوئی طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، جو لوہا ہے وہ پہاڑ سے طاقتور ہے۔ فرمایا یہ لوہا، یہ پہاڑوں سے، پتھروں سے طاقتور ہے، اور پتھر بڑا آسانی کے ساتھ آپ اسے توڑ دیں گے لیکن لوہا نہیں ٹوٹے گا۔ فرمایا لوہا اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ کے فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ اس لوہے سے کوئی طاقتور زیادہ چیز ہے؟ فرمایا پانی اس سے طاقتور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جس وقت فلڈ آتے ہیں اور کھیتوں کے کھیت اور آبادیاں، بستیاں، شہر تباہ کر کے رکھ دیتا۔ کئی مرتبہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے سیلاب آئے اور وہ ملیا میٹ ہو گئے، فصل اور تباہی مچائی۔ تو فرمایا پانی لوہے سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو پھر فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ اس پانی سے اور بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جو ہوا ہے، فرمایا ہوا اس پانی سے زیادہ طاقتور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہوا جس وقت آندھیاں چلتی ہیں اور درخت کو کھیڑ کے پھینک دیتی ہیں، مکان گر پڑتے ہیں، اور بعض اوقات گاڑیاں وہ ہوا لے جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس ہوا سے اللہ نے کئی شہر، کئی بستی اور کسی قوم کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، آندھیوں کا عذاب آیا، وہ ملیا میٹ ہو گئے۔ تو فرمایا ہوا اس سے طاقتور ہے۔ اب ذرا انسان غور کرنا، فرشتے کہنے لگے یا اللہ اس ہوا سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ فرمایا وہ انسان ہے، ابن آدم اس سے طاقتور ہے۔ اس نے پہاڑوں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا اور اس نے لوہے کو بھی اپنے کنٹرول کے اندر کر لیا۔
فرمایا پانی کو یہ جو ڈیم بنتے ہیں انسان قابو نہیں کرتا پانی کو، فرمایا یہ پانی بھی اس کی حفاظت کے اندر ہے، اس نے پانی کو کنٹرول کیا، تو کیا ہوا کو نہیں روک سکتے؟ یہ انسان ہوا کو روک کے کھڑا ہے۔ فرمایا سائنسدان آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی آندھیاں اور یا ایسا کلام پڑھتے ہیں ہوا رک جاتی، آگ جل رہی ہے، اللہ نے کسی انسان کو ایسی طاقت عطا کی، پھونک مارتا ہے وہ آگ بھی بند ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ہوا کو بھی، اور فرمایا ابن آدم جو انسان ہے وہ اس سے طاقتور ہے۔ فرشتے پھر عرض کرنے لگے یا اللہ اس انسان سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ فرمایا ہاں، جو میرا بندہ سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، فرمایا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، فرمایا وہ صدقہ ان سے بھی طاقتور ہے، ان بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو ہم نے میخیں بنا کے تمہارے لیے کھڑا کر دیا اور تم زمین کے اوپر آباد ہو۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے ازواجا، تمہارے جوڑے پیدا کیے، وَخَلَقْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا ازواجا، جوڑے جوڑے۔ کوئی اکیلا شخص نہیں آیا، کوئی اکیلی چیز نہیں ہے، جسی کے اوپر آپ نظر اٹھائیں جوڑا نظر آئے گا، جس کے طرف دیکھیں جوڑا نظر آئے گا، دن ہے تو رات ہے، بیماری ہے تو صحت ہے، اور فقیری ہے تو امیری ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے جانوروں کے اندر دیکھ لیں، انسانوں کے اندر دیکھ لیں، اللہ نے جوڑے بنائے۔ تو فرمایا پھر وہ جوڑے، اے انسان ذرا دیکھیں، وہ ماں کا ایک ہی پیٹ ہے، وہ باپ اور ماں کے پانی سے انسان کو پیدا کیا، رہائش ایک ہے، جگہ ایک ہے، اسی کے اندر اللہ نے مرد کو پیدا کر دیا، اسی کے اندر اللہ نے عورت کو پیدا کر دیا، اور وہی سب کچھ ہے۔ دیکھیے اللہ نے جس کو مرد بنایا ہے، جگہ وہی ہے، پانی وہی ہے، اور جہاں اللہ نے عورت، اس جگہ کے اندر عورت کو بنایا تو فرمایا جگہ وہی ہے، انسان وہی ہے، پانی وہی ہے۔ تو فرمایا تمہارے لیے اللہ نے جوڑے بنا دیے۔ اگر یہ جوڑا نہ ہوتا تو سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، جنت کے اندر ہیں، سکون نہیں آتا اور دل نہیں لگتا۔ جنت کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن آپ کا ساتھی نہیں تھا، ہم جنس نہیں تھا جس کے ساتھ اپنی دل کی بات کر سکیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے، پریشان ہیں، اللہ میرا ہم جنس نہیں، یہاں فرشتے میرے آگے پیچھے چلتے ہیں لیکن میرے ساتھ گفتگو تو نہیں کر سکتے جس طرح میں اپنے ہم جنس کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اور حضرت حوا جنت کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، اور پھر اس کی نکاح بھی جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو ہماری ماں بھی جنتی ہے، ہمارا باپ بھی جنتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں اور ہمارے باپ ہیں، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا 130 فٹ کا آپ کا قد ہے، اور 130 فٹ حضرت آدم علیہ السلام کا قد ہے۔ حدیثوں کے اندر آیا، کتابوں کے اندر آیا، جتنا حسن اللہ نے حضرت حوا کو دیا عورتوں میں سے کسی کو نہیں دیا، اور سب سے زیادہ حسن اللہ پاک نے حضرت حوا کو عطا کیا، ہم اسی کی اولاد ہیں۔ اور فرمایا تمہارا مسکن، تمہاری رہائش حقیقت میں جنت ہے، اور اسی طرح جس وقت جنتی جنت میں جائیں گے ان کا قد 130 فٹ کا ہوگا، چاہے وہ مرد ہوگا چاہے وہ عورت ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ آج میں وہ دوست جن کی شادیاں ہوئیں اور اللہ کے حکم سے ان کے جوڑے ختم ہوئے، یا خامند چلا گیا پہلے یا بیوی چلی گئی، تو اگر بیوی چلی گئی تو خامند کا دل نہیں یہاں دنیا کے اندر لگتا۔ زندگی تو ہر ایک انسان نے گزارنی ہے، گھر کے اندر وہی اولاد ہے، وہی بچے ہیں جس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اولاد بھی اللہ نے دے دی، بیٹے بھی دے دیے، بیٹیاں دے دی، نواسے ہو گئے، لیکن دل نہیں لگتا۔ کیوں؟ کہ میرا ساتھی چلا گیا۔ اگر اسی طرح خامد چلا گیا، بیوی کی زندگی مشکل ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے۔
تو ہم جس چیز کا شکر ادا کریں میرے بھائی کم ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت آگے جو آیت نمبر 9 ہے اس کی میں نے تلاوت نہیں کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہفتے کے دن اس کو بیان کریں گے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے نیند کا ذکر فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے نیند کو موت بڑی موت ہے، تو فرمایا جس وقت تم سوتے ہو سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہو، رات نیند آئی تمہاری طاقتیں پھر بحال ہو گئی، صبح اٹھے اور تر و تازہ ہو، تم اشاج بشاج ہو، گئی ہوئی طاقت اللہ نے دوبارہ تمہیں عطا کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی اس کو ہفتے کے دن بیان کریں گے، اور کوشش کرنا کہ ہم جس طرح حضور نے ہمیں طریقہ بتایا ہے سونے کا اسی طرح ہم سوئیں، تو ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہمارا جاگنا بھی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی